नामंजूर 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 नामंजूर। अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू टीवी की रिपोर्टिंग टीम के साथ ज़ीशान मेहदी आपकी खिदमत में यादगार चौक स्कर्दू से हाजिर है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज अवामी एहतजाज का 30वां दिन है और ये रिकॉर्ड साज धरना इस वक्त जारी है। और धरने के जो रूह रवां हैं, जो लीड कर रहे हैं, अतहर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे इश्यूज़ के ऊपर और जो धरना है रिकॉर्ड साज इसके हवाले से। लेकिन इससे पहले हम गिलगित चलते हैं। गढ़ी बाग में हमारे नुमाइंदे कासिम भट्ट वहाँ पर मौजूद हैं। भट्ट साहब हमें तफसीलात से आगाह करें, गिलगित में इस वक्त एहतजाज किस तरह से चल रहा है और क्या मुतालबात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ज़ीशान, मैं इस वक्त गढ़ी बाग गिलगित में मौजूद हूँ और यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी का गंदम की कीमतों में इजाफे के खिलाफ धरना जारी है। गिलगित रीजन की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पे गिलगित रीजन में सिवाय नगर के और यासिन ज़िला गिज़र के अलावा कहीं और से कोई एहतजाज की हमें इतला मौसूल नहीं हुई। गढ़ी बाग में गो के एक महदूद दायरे के अंदर जो है वो मुजाहिरीन मौजूद हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और गंदम में कीमतों में इजाफे को लेकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यहाँ पे मुजाहिरीन ने गो कि इससे पहले बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने उन्हें बाउंड कर दिया है कि वो इस जंगले के बाहर जो है सड़क के ऊपर एहतजाज नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा इस मामले पर कोई पकड़ दकड़ भी हुई थी, पुलिस ने आंसू गैस वगैरह भी फायर किए थे और मुजाहिरीन को मुंतशिर किया था। उसके बाद से लेकर गढ़ी बाग के इस जंगले के अंदर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। आज गिलगित में एक और वाक़े की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जहाँ पे कंट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ होम मिनिस्टर साहब सेक्रेटरी फाइनेंस के ऑफिस गए थे, जहाँ पे मुबैना तौर पे बताया जाता है कि सेक्रेटरी फाइनेंस ने उनके साथ बदतमीजी की थी। और कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी इल्ज़ाम आयद किया था सेक्रेटरी फाइनेंस पर कि उन्होंने कौमी परचम जो है वो उठा के फेंक दिया था। लेकिन बाद अज़ां रात गए जो है तकरीबन 12-1 बजे के बाद जो है पुरसरार तौर पे नामालूम वजूहात की बिना पर होम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस सेक्रेटरी के दरमियान सुलह सफाई का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। लेकिन आज की डेट की बात करें तो आज जो है सेक्रेटरीट के मुलाजमीन ने एहतजाज भी किया था और इस बात का अज़म जाहिर किया था जबकि तक होम मिनिस्टर जो है फिजिकली आके सेक्रेटरी फाइनेंस से माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक उनका कलम छोड़ जो है एहतजाज जारी रहेगा। तो गिलगित हेडक्वार्टर में कुछ अजीब व गरीब सूरत हाल है। इस तरह की इंतज़ामी तौर पे यहाँ पे अफरा तफरी देखी जा रही है। दूसरी जानिब ज़िला नगर से ऊपर के मकाम से एक एहतजाजी रैली बरामद हुई है जिसमें इस्लामी तहरीक के जो सरगर्म रहनुमा हैं जनाब शेख मिर्ज़ा अली साहब इस रैली की क़यादत कर रहे हैं और वो आज या कल जो है वो गिलगित की हदूद में दाखिल होंगी। आज की तारीख में बताया जाता है कि वो 9 मल के करीब पहुँच चुके हैं और शायद जो है आज वो 9 मल में क़याम करेंगे और कल जो है वो रैली गिलगित जो है धरने में शामिल होगी। इसी तरह यासिन ज़िला गिज़र से भी बताया जाता है कि एक रैली रवाना हो गई है जिसको लीड कर रहे हैं राजा जहांजेब साहब। वो रैली भी कल तक जो है वो गिलगित मरकज़ी धरने में शामिल होगी और इन 2 रैलियों के गिलगित मरकज़ी धरने में शामिल होने के बाद ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि आवाम की जो तादाद होगी वो बढ़ जाएगी और आवाम का जो जोश व जज्बा है वो बढ़ जाएगा। गढ़ी बाग में जो है धरना इस वक्त जारी है जहाँ पे मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के वो यहाँ पे तकारीर कर रहे हैं। फिदा हुसैन साहब ने भी तकरीर की, कंट्रैक्टर एसोसिएशन GB के सदर रहमतुल्लाह साहब ने भी यहाँ पे तकरीर की और सख्त अल्फाज में हुकूमत को वारन कर रहे हैं, हुकूमत को तनबीह कर रहे हैं कि वो इस जालिमाना फैसले को वापस ले ले। बसूरत दीगर जो हालात हैं वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। आज 30 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और अवामी इस्तिकामत में किसी किस्म की कोई जो है वो लग्जिश नहीं आई। ज़ीशान साहब आपको याद होगा सिकरदू में इससे कबल जो है वो 19 दिन का धरना, 20 दिन का धरना और प्रेस क्लब सिकरदू ने 29 रोज़ का धरना दिया था। लेकिन गंदम की कीमतों में इजाफे को लेकर आज 30 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और साबिका जितने धरने थे, एहतजाजी मुजाहरे थे, उसका रिकॉर्ड जो है अब जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तोड़ दिया
ہے اور 30 روز مکمل ہو گئے ہیں اس عوامی دھرنے کو. لیکن سکردو کی بات کریں، سکردو میں استقامت اور جوش و ولولہ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور سکردو کی استقامت کو دیکھ کر دیگر اضلاع میں بھی اب ہل جل شروع ہو گئی ہے اور دیگر اضلاع سے بھی جو ہے لوگ احتجاج کرنے لگے ہیں. یہاں پہ ہماری مرکزی قائدین سے بھی بات ہو گئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہمت ہمیں ملی ہے، یہ جو حوصلہ ملا ہے، وہ سکردو کے دھرنے کی وجہ سے قائم ہوا ہے. ہمارا اعتماد بحال ہوا ہے اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نگر اور ریاض سندھ کی ریلی پہنچنے کے بعد اور سکردو کے احتجاجی دھرنے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہوگی. بہت شکریہ بٹ صاحب. بٹ صاحب کا جیسے اطہر صاحب کہنا ہے کہ وہاں پر دھرنے میں لوگ کم ہیں اور شاید ان کو پابند بھی کیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص محدود ایریا میں رہیں، اور اس کے علاوہ لیکن انہوں نے اچھی بات یہ بتائی کہ نگر سے اور یاسین سے جو جلوس ہے وہ اس وقت رواں دواں ہے گلگت کی طرف. آپ کو پہلے تو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ ایک ریکارڈ ساز دھرنا آپ نے یہاں دیا اور آج مہینہ ہونے جا رہا ہے. ایک مسلسل جدوجہد ہے تو اس کی مبارکبادی یقیناً بنتی ہے، اور استقامت کے ساتھ ایک مہینے سے یہاں بیٹھے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ سب کی نظریں سکردو کے اوپر ہیں، تو اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. مہینہ پورا ہونے جا رہا ہے. آج ہم سوال نہیں کریں گے، آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. شکریہ. سکردو ٹی وی کا میں انتہائی مشکور ہوں، اور الحمدللہ آج ہم پرامن اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے 30 دن ہمارے پورے ہو گئے، اور یہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ہے اور پرامن ہے. الحمدللہ اس پورے 30 دن میں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی کسی املاک کو نقصان نہیں دیا. ہم پرامن یادگار شہداء پر اپنے حقوق کے حصول کے لیے ہم یہاں ڈٹے ہوئے ہیں. ہم جو صوبائی حکومت نے سکردو میں کابینہ کے فیصلے میں جو گندم کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا اس کے خلاف ہم یادگار سکردو پہ ہے، اور عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے، اور جو گندم کی قیمتیں ہیں وہ 2000 روپے فی 100 kg کے حساب سے ہمیں ایشو کیا جائے. اور دوسرا جو ہمارا پورے جی بی اور آزاد کشمیر میں صحت کارڈ جو عمران خان حکومت نے ہمیں تحفہ دیا تھا، لیکن 15 دسمبر کو یہ صحت کارڈ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں میں بند کرایا گیا، لیکن آزاد کشمیر کے حکومت اور عوامی جدوجہد میں وہ 3 دن میں اس کو صحت کارڈ کو بحال کرنے میں کامیاب ہوئے. ہمارے نااہل حکمران ابھی تک صحت کارڈ کو بحال کرنے میں ناکام ہے. تو ہم یہاں پر گندم کے ایشو اور صحت کارڈ کے بحالی اور فنانس ایکٹ ریونیو ایکٹ کے خلاف یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، چاہے ہمیں مہینہ اور بیٹھنا پڑے، ہم یہاں عوام کے حقوق کے لیے بیٹھے رہیں گے. اچھا اطہر صاحب یہ بتائیں کہ حکومتی سطح پر کوئی آپ کی بات چیت جو چل رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے یہ نام نہاد صوبائی ہے، نہ وزیر اعلیٰ میں کوئی دم خم ہے، نہ گورنر میں ہے، نہ صوبائی کابینہ میں ہے. 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وفاق میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ لوگ ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری حیثیت کا آپ اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں 1 مہینے سے ہمیں وفاقی حکومت یا وزیر اعظم پاکستان ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں اور ہمارے گورنر اور وزیر اعلیٰ کو ٹائم دینے سے انکار کر رہے ہیں. تو یہ ہماری یہ حالت ہے. تو ایسے میں ہم وفاقی حکومت اور جو مقتدر حلقے ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو برائے نام ڈمی جو ہمیں سیٹ اپ دیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے، اور ہمیں وفاق کے ساتھ جس طرح پہلے تھے ہمارے انتظام دوبارہ وفاق سنبھالے، تاکہ ہم ایک بہتر انداز میں، جب تک وفاق کے ساتھ ہمارے انتظام وفاق نے سنبھالا ہوا تھا، یہاں پر بہت سارے اشیاء پر سبسڈی دیا جا رہا تھا، گندم کے علاوہ چینی، مٹی کے تیل، اچھا نمک، اچھا پیائے کے کرایوں میں، اور پیائے
اگر خدا نخواستہ فلائٹ کینسل ہونے کی صورت میں وہاں پر مختلف ہوٹلوں میں ہمارے مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن جب سے ایک ڈمی سیٹ اپ دیا گیا ہے, ہمارے بہت سارے 28 اشیاء پر سبسڈی کو ختم کیا گیا. اب لیتے ہیں کہ ایک گندم رہ گیا ہے اور اس کو بھی ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. تو وفاق سے مزید عوام کے لیے کوئی مراحل لینے کی بجائے یہ حکومت یہ جو سبسڈی ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کو 2000 سے بڑھا کر 3600 روپے کر دیا ہے. اس فیصلے کو ہم بالکل نہیں مانتے اور ہم اس وقت تک یہاں پر ڈٹے رہیں گے جب تک یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں کرتے. اور نوٹیفیکیشن کو جب تک واپس ہمارا دو ہی مطالبہ ہے, یا تو اس قیمتوں کو کم کیا جائے ورنہ اس نوٹیفیکیشن کو جون تک جب تک وفاق میں کوئی سیاسی حکومت ہمارے سے وجود میں نہیں آتے اس وقت تک اس نوٹیفیکیشن کو منسوخ کیا جائے. وفاق کے ساتھ ہم ڈائلاگ کریں گے, بڑھانا پڑیں گے تو عوام کے مشاورت سے ہم قیمتوں کو بڑھانے کے لیے ہم خود تعاون کریں گے. لیکن یہ بدمعاشی سے زور زبردستی سے یہ جو قیمتیں بڑھانے کا سلسلہ کیا ہے ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جیسا کہ ابھی آپ نے بٹ صاحب نے بتایا نگر کے عوام اور یاسین کے عوام راستے میں ہیں اور وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں 20-25 ہزار لوگ گلگت جب پہنچیں گے تو یہ صوبائی حکومت کے خاتمے کے لیے اس وقت تک یہ لوگ صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کر کے جب تک صوبائی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے یا گندم کے قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو واپس نہیں لیتے یہ لوگ صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے اور وہاں پر ڈٹے رہیں گے. اگر یہاں پہ بھی ہمارے پرامن تحریک کے ذریعے یہ اگر ہمارے مطالبات کو نہیں سنتے ہیں تو ہم اپنے بلتستان کے دیگر اضلاع کرمان, شیگر, خپلو, رندو سے بھی عوام کو کال دیں گے اور لوگوں کو یہاں اسکردو بلائیں گے. اور یہ جو 2 ہیڈ کوارٹر ہے گلگت ہیڈ کوارٹر اور اسکردو ہیڈ کوارٹر اس کو ہم مکمل جام کر دیں گے. بہت شکریہ اطہر صاحب, آپ نے چونکہ تقریر بھی کرنی ہے, لوگ آپ کے منتظر ہیں. ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ اور ویل ڈن کہ آپ نے ایک مسلسل جدوجہد کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جیسا کہ اطہر صاحب نے بتایا